زوریز نے بتابی کے عالم میں عائزہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ آج اسے واپس آئے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے، مگر وہ عائزہ سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ جب سے آیا تھا کسی سے بھی عائزہ کا ذکر کرتا تو کوئی بھی اسے ٹھیک سے جواب نہیں دیتا۔ اس نے جا کر عائزہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کی منقوہ تھی، اس کے باوجود وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ وہ چلتا ہوا عائزہ کے پاس آیا۔ السلام علیکم، اس نے عائزہ کو نرمی سے سلام کیا تو عائزہ نے ایک دم مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ زوریز تھوڑا پریشان ہوا۔ کیا ہو گیا عائزہ؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی نہیں ہے، میں آپ کی منکوہا ہوں۔ ابھی تک ہم لوگ میاں بیوی نہیں بنے۔ دیکھیں، ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب سے آیا ہوں آپ مجھ سے ملنے تک نہیں آئی۔ کوئی ناراضگی ہے کیا مجھ سے؟ زوریز نے بہت نرمی سے پوچھا۔ اس نے ان 5 سالوں میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کو یاد کیا تھا تو وہ عائزہ تھی۔ زوریز، میں آپ سے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز آپ کے لیے بہتری ہوگا کہ آپ اس رشتے کو بھول جائیں۔ بابا سائیں یا دادا سائیں نے آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا مطلب عائزہ؟ مجھے آپ کی بات کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ ایک کام کریں، دادا سے پوچھ لیں۔ میں اس رشتے کو کہاں تک آگے لے کے جانا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ مگر پلیز آپ اس وقت میرے کمرے سے چلے جائیں۔ میں آپ کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ یہ وہی عائزہ تھی۔ ایک وقت میں ان دونوں کے درمیان اچھی دوستی تھی، پھر ان کا نکاح ہوا۔ 5 سال اس نے کتنی تڑپ میں گزارے۔ نکاح کے رشتے کے باوجود بھی کبھی اس نے کال نہیں کی، کبھی میسیجز نہیں کی، کبھی ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ زوریز کے چہرے کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ زبردستی تو بات نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہی اس کے چہرے پہ پسینہ آیا۔ فوراً سے اپنے پسینے کو صاف کیا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس وقت شاویز آیا۔ بھائی، آپ اس وقت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ شاویز کی بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے عائزہ سے کچھ بات کرنی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، منکوہا ہے میری۔ اس کے باوجود ایک لمحہ بھی مجھے اپنے کمرے میں برداشت نہیں کیا، کمرے سے باہر نکال دیا۔ شاویز نرمی سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر اب کی بات تھوڑا پریشان ہوا۔ بھائی دیکھیں، عائزہ آپ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی وہ اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہے، عجیب انداز میں شاویز نے بولا۔ اور وہ یہ لمحہ تھا جب زوریز کو لگا کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں مسل دیا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاویز؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے عائزہ اور میں بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب اچانک میں اتنے سال بعد لوٹ کے آیا ہوں تو سب بدل کیسے گیا؟ بھائی، کبھی کبھی لوٹ کے آنے کے بعد انسان دیر کر دیتے ہیں اور بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ سب کو آپ کو دادا جان بتا دیں گی کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاویز نے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور اس سے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ اپنے کمرے میں آ کے رات بھر وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ دادا جان نے سے یہ بولا تھا کہ کل صبح انہیں کچھ بات کرنی ہے۔ سارے مرد صبح مردان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دادا جان کہنے لگے، دیکھو بیٹا، جب لڑکی خوش نہ ہو تو ہم زبردستی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت تم اور عائزہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ہمارے لاکھ منع کرنے کے باوجود تم باہر چلے گئے۔ تمہیں وہاں جا کے بزنس اسٹڈی کرنی تھی۔ بزنس اسٹڈی تو تم نے کر لی، جبکہ ہمارے خاندان میں یہ نہیں مانا جاتا۔ عائزہ نے بھی تمہیں منع کیا تھا۔ یہاں گاؤں کے سردار یا کون سنبھالے گا اگر تم بزنس کرنے لگ جاؤ گے؟ عائزہ کبھی ایسے خان کا انتخاب نہیں کرنا چاہتی جو بزنس کرتا ہو۔ تم نے اپنا سارا بزنس سیٹ کر لیا۔ زوریز ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب عائزہ میرے ساتھ اس رشتے کو آگے لے کے نہیں جانا چاہتی؟ اس کے دادا جان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بیٹا، عائزہ شاویز سے محبت کرتی ہے اور شاویز بھی عائزہ سے محبت کرتا ہے۔ زوریز نے نگاہیں اٹھا کے اپنے چھوٹے بھائی شاویز کی طرف دیکھا، جو رات کو ہی اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو لے کے آگے نہیں چلنا چاہتی۔ زوریز زمین میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ٹھیک ہے دادا جان، اگر عائزہ میرے ساتھ زندگی میں آگے نہیں جانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور اس کی آنکھوں میں جتنی تکلیف تھی، جتنا درد تھا، شاید ان مردوں میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس نے بچپن سے عائزہ کو چاہا۔ اب وہ عورت کسی اور مرد کا انتخاب کر سکتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ گاؤں کو سردار نہیں بننا چاہتا، وہ سرداری نہیں سنبھالنا چاہتا تھا، وہ بزنس کرنا چاہتا تھا۔ سرداری اگر زوریز کے پاس نہیں آئے گی تو شاویز کے پاس جائے گی۔ اس وجہ سے اس نے شاویز کا انتخاب کیا۔ اوکے بابا جان، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، میں طلاق کے کاغذات بنوا لوں گا، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ شاویز کو چاہتی ہے تو شاویز کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، لیکن اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ گاڑی میں آ کے بیٹھا، بالکل سنسان جگہ تھی، ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، دور تک ویرانہ تھا۔ وہ وہاں پہ بیٹھ گیا، اپنے دل والی جگہ کو مسلنے لگا۔ آنکھیں بند کرتا تو بچپن میں گزارے ہوئے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے۔ یا اللہ، مجھے صبر دے۔ وہ لڑکی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اس کے ساتھ زبردستی کیوں کروں؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟
آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھی جن کو وہ اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں رونا، مجھے بہادر بننا ہے۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا، خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی رات کو وہ دیر سے واپس آیا، تب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے، وہ بھی آ کے سب کے درمیان بیٹھ گیا۔ روحی پلیٹ میں کانٹا مارتے ہوئے بار بار اس شخص کو دیکھ رہی تھی، پھر روحی نے نفرت بھری نگاہوں سے آہستہ کی طرف دیکھا جو چہرے پر پرسکون تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی اور مرد تھا جس کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتی تھی۔ اسے تو یہ یاد بھی نہیں کرنا تھا کہ اس کا پہلے کسی کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک خاموشی سے بیٹھا پلیٹ کو گھورتا رہا۔ بیٹا کچھ کھا لو، نسا بیگم نے نرمی سے اسے کہا تو نسا بیگم کی بات سن کر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، کہنے لگا جی ماما کھا رہا ہوں، یہ ٹائم نہیں ہوتا نہ کھانے کا، وہاں پر ٹائم چینج ہوتا ہے تو اس وجہ سے شاید مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ وہ کچھ دیر تو سب کے درمیان بیٹھا رہا، مگر اس کی بھیگی ہوئی آواز سب نے محسوس کی، مگر کون کیا کہہ سکتا تھا؟ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ کمرے میں آیا تو اتنے میں پیچھے سے ہلکی سی کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس سے حیرت ہوئی کون اس کے پیچھے آ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے روحی کھڑی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں وہ دادا جان نے بولا تھا کہ آپ کا حال پوچھاؤ۔ دادا جان کو کہوں مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے آئی، اس کے قریب صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، واقعی میں ٹھیک ہوں؟ روحی نے نرمی سے وہ پوچھا تو وہ ساوت میں سر ہلا گیا۔ ظاہر ہے ٹھیک ہی ہوں میں، تمہیں نظر نہیں آیا؟ نہیں میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا۔ وہ نرمی سے مسکرائے۔ آپ کو یاد ہے میں چھوٹی سی تھی، آپ کے ساتھ کتنی اٹیچ تھی؟ وہ ہنستے ہوئے سے بولنے لگی تو وہ ساوت میں سر ہلا گیا۔ ہاں سب یاد ہے، میں کچھ بھولتا نہیں، پہلے تو اتنے غصے میں بات نہیں کرتے تھے جیسے ابھی کر رہے ہیں۔ وہ نرمی سے بولی، پہلے میں اور تھا اب میں اور ہوں، اگر اتنا ہی پہلے والا ہوتا تو لوگ مجھ سے کنارہ کشی نہ کر لیتے۔ روحی کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی۔ اچھا آپ آرام کریں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ وہ باہر چلی گئی اور وہ کمرے میں بے چینی کے عالم میں ٹہلتا رہا۔ 2 دن بعد طلاق نامہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس طلاق نامے کو دیکھتا رہا، اسے اٹھایا، سب کو بتا چکا تھا۔ وہ کہنے لگا بس میں چاہتا ہوں اکیلے میں تھوڑی بات کر لیں، وہاں پہ ہی ہم لوگ اس پر سائن کر دیں گے۔ اس نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ طلاق نامہ لے کے کمرے میں داخل ہوا، سامنے کھڑی ہوئی عائزہ کی طرف دیکھا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک عائزہ کی طرف دیکھتا رہا، اس کے سامنے لا کے طلاق نامہ رکھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی ڈر خوف نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ تو خوشی تھی اس طلاق نامے کو دیکھ کر، مگر وہ شخص اندر سے کٹا جا رہا تھا۔ وہ اس کو اٹھا کے دیکھنے لگی، پڑھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے گہری سانس لی، زوریز عائزہ کے قریب ہو گیا۔ عائزہ ڈر گئی، پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی، اس کے گرد دونوں ہاتھ رکھے۔ یہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ محبت کی تھی عائزہ، تم سے بہت زیادہ محبت۔ تم میرے لیے دعا کرو گی نا میں ٹھیک ہو جاؤں؟ وہ کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے گال تک لے گیا۔ تمہیں چھونا چاہتا ہوں، تمہیں چھونے کی تمنا مجھے اندر سے مار رہی ہے۔ تمہیں پتا ہے میں نے ایک ایک دن کی الٹی گنتی کی طرح گزارا ہے۔ میں کب عائزہ کے پاس جاؤں گا، کب میں اس کے قریب جاؤں گا؟ جب ہماری رخصتی ہو گئی میں پورے حق سے اسے چھوؤں گا۔ تم مجھ سے چھونے کا حق چھین رہی ہو، آخری موقع ہے، ایک دفعہ پھر سوچ لو، کیا واقعی تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ تم بھول گئی اس محبت کو؟ وہ رو رہا تھا، اس کی آنسو شیب میں جذب ہو رہے تھے، مگر مقابل شدید پتھر دل تھی۔ کیا تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ آہستگی سے اس کے گال تک اپنا ہاتھ لے گیا، اپنے انگوٹھے سے اس کے گال کو چھوا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ اب مجھے ہاتھ مت لگائے۔ وہ اس سے دور ہو گیا، گہری سانس لی۔ جب طلاق نامے پہ سائن کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ کپ آ رہے تھے، بہت شدت سے اس کے آنسو گر رہے تھے، اتنی شدت سے کہ اس سے سائن کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے وہ مشکل طلاق نامے پہ سائن کیا اور گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج اس کی محرم نہیں رہی تھی، وہ محرم جس کو اس نے اپنے خوابوں میں سجایا تھا، جس کے ساتھ وہ خوابوں میں کہاں سے کہاں پہنچا تھا، آج وہ لڑکی اس کی محرم نہیں رہی۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے ہی باہر آئے تو سب لوگ دانچ میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اب میری منکوہا نہیں ہے، وہ اب میری طرف سے آزاد ہے، جہاں مرضی اس کی شادی کرے، میں اس پر حق نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ کرب کی انتہا پر تھے، اس نے سب کی طرف دیکھا، اپنے دادا جان کی طرف دیکھا جو اسے جان سے بڑھ کے چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ کتنی محبت کرتا ہے، جس طرح اس کی آنکھوں کے ڈورے لال ہونے لگے ہیں۔ وہ گھر سے باہر چلا گیا، اس نے ڈرائیور کو آواز دی اور آگے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈرائیونگ کرتا۔ ڈرائیور نے پوچھا، جی سائیں جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کہیں لے جاؤ۔ وہ رونا چاہتا تھا، اس کی آواز جیسے کھوئی ہوئی تھی۔ پھر بھی کہاں جانا ہے؟ کہیں لے کے جاؤ آپ کی بار۔ اس کی آواز کانپی۔ وہ رو پڑا تھا، ایک مرد کے لیے طلاق دینا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، اسے آج یہ چیز سمجھ آئی تھی۔ اس نے کہا
سنا تھا کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ مرد کیسے بیویوں کو طلاق دیتے تھے، مگر ایک منکوہا کو طلاق دینا، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ گاڑی چلی جا رہی تھی، شام سے رات ہو چکی تھی، ایک سنسان جگہ پہ گاڑی رکی، وہ تب سے روئے جا رہا تھا، گاڑی میں اس کی ہچکیاں گونج رہی تھی۔ مومن اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مومن نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ صاحب جی باہر نکل آئے، اس نے نرمی سے کہا۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لیں، شاید ایک واحد ڈرائیور ہی تھا جس نے پہلی دفعہ اس مرد کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ سخت مزاج زوریز، وہ رو رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ سر جی آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، نیچے مٹی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اس نے بازو پکڑا تھا ڈرائیور کا، ایک دم سے اس کے گلے لگ گیا، شدت سے رونے لگ گیا۔ وہ صرف رو نہیں رہا تھا بلکہ وہ تو چلا رہا تھا۔ اس ویرانے میں اس کے چلانے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں اندر سے مر رہا ہوں، مجھے کچھ ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولنے لگا۔ اس کی تکلیف، اس کی حالت دیکھ کر اس ڈرائیور کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ سائن جی صبر کرے، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی تکلیف دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، روحی کمرے میں داخل ہوئی تو آئزہ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ ایک انسان کو تکلیف دے کر اب آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں گی؟ شاویز بھائی آپ کو ویسی محبت نہیں دیں گے، وہ آپ سے محبت کرتے تھے، بتائیں مجھے۔ روحی غصے میں پوچھنے لگی۔ آئزہ نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ آپ نے ایک ایسے مرد کو گنوایا ہے جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ آپ ہی دعا کیجیے گا آپ کو خوشی مل جائے۔ آپ نے کتنی بے دردی سے ان کا دل توڑا ہے۔ آئزہ نے غصے میں اس کی طرف آئی، اس کے کندھوں سے پکڑ کے کہنے لگی۔ روحی تم اس شخص کو کی تکلیف محسوس کر رہی ہو، کام کرو اس کے ساتھ شادی کر لو، تم اسے سنبھال لینا۔ وہ ایک انا پرست قسم کا مرد ہے جسے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ وہ مجھے اس جیسے مرد نہیں پسند۔ تمہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو تم شادی کر لینا، آئی سمجھ؟ غصے میں بولی۔ ہاں آپ سے تو کم از کم اچھے ہی ہیں، میں شادی ان سے کر بھی لوں گی، ان کو سنبھال بھی لوں گی۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ دادا جان کو بولو اس مرد کے غم میں شریک ہونا چاہتی ہو، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ فوراً سے اس کی بات سن کے روحی کہنے لگی۔ ہاں ہاں آپ نے جو انہیں تکلیف دی ہے نا، میں نے اس تکلیف سے نکال دوں گی۔ ہمدردی جتا رہی ہو اس سے؟ ہاں ہاں ہمدردی ہے نا مجھے ان سے بہت زیادہ۔ وہ رو رہے تھے، آپ کو پتہ ہے جب وہ باہر نکلے تھے میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، انہوں نے ڈرائیور کو بلایا تھا، وہ رو رہے تھے، آپ نے ایسا کیا نا؟ روحی سے غصے میں چلاتے ہوئے سے بتانے لگی۔ روحی کمرے سے چلی گئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ روحی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے سے اس کے دادا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنے دادا جان کو دیکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ خوش ہو گئی ہو؟ دادا جان نے نرمی سے پوچھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ وہ چلتے ہوئے دادا جان اس کے پاس آئے، وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ دادا جان مجھے نا بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، صبر کرو، زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں جب انسان کچھ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ تم خوش نہیں تھی اس شخص کے ساتھ، تم نہیں خوش تھی تو میں زبردستی نہیں کر سکتا تھا تمہارے ساتھ۔ وہ دادا جان کی لاڈلی تھی، اس سے بڑھ کر زوریز ان کے لیے لاڈلا تھا، مگر اب وہ آج وہ ذرا اس کو تکلیف دے گئے اپنے پوتے اور پوتی کے لیے۔ دو کی خوشی میں انہیں ایک کی خوشی کو مارنا پڑا۔ دادا جان آپ ایک کام کریں، آپ روحی کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں۔ دیکھو تم نے اپنی مرضی کی ہے نا، وہ تمہیں نہیں پسند تھا، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں، اب تو یہ تم مجھے مت بتاؤ، وہ نرمی سے بولے۔ رات کو کافی دیر سے آیا، روحی ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے اس شخص کے ساتھ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی تکلیف کو روحی نے محسوس کیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے والے ٹرے تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، نرمی سے بولی۔ نہیں میں باہر سے کھا کر آیا ہوں، آپ چلی جائیں، بھیگی ہوئی آواز میں مگر نرمی سے کہا۔ روحی نے اس کے سامنے ٹرے رکھا۔ تھوڑا سا کھا تو کھا لیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں نے بولا ہے نا آپ جائیں یہاں سے، اس نے نرمی سے روحی کو کہا۔ آپ رو رہے تھے نا، آپ کو پتہ ہے جو ہماری قدر نہیں کرتے ہمیں انہیں اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ دیکھنا آپ کو اس سے اچھی لڑکی ملے گی جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرے گی، بہت ٹوٹ کے چاہے گی، کوئی ایسی لڑکی میں آپ کے لیے ڈھونڈوں گی نا۔ وہ نرمی سے کہنے لگی۔ پلیز روحی، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، چلی جاؤ۔ وہ جانتا تھا وہ معصوم ہے، اس میں بچپنا پایا جاتا ہے۔ وہ یوں ہی آ کے بچوں جیسی باتیں اس کے ساتھ کر رہی تھی، جبکہ وہ بچپن سے جانتی تھی وہ کس قدر محبت کرتا ہے۔ آپ رو رہے ہیں نا، آپ کو اندر سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے نا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ کیسے تم سمجھ سکتی ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیونکہ آپ نے اپنی محبت کو کھویا۔ ہاں محبت کو کھویا ہے، لیکن تم نے کھویا ہے کبھی؟
وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر تمہیں یہ تکلیف کیسے محسوس ہوگی؟ روحی جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار سے رپٹ دیا، کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں میں نہیں کھاؤں گی۔ اس کی طرف دیکھنے لگا، دیکھو روحی میں ڈانٹوں گا آپ کو، چلی جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار وہ پھر نرمی سے بولا تو آہستگی سے اس کے قریب ہوئی، ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی۔ آپ کو چاہیے ہے نا کسی کا کندھا، آپ رو لیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آپ رونا چاہتے ہیں نا؟ وہ اس شخص کو حیرت تو ہوئی تھی، کیسے وہ بے دھڑک آ کے اس کے سینے سے لگی، جبکہ روحی جیسے کزنس کے کمرے میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے روحی کو خود سے دور کیا۔ روحی، میں نے آپ کو منع کیا ہے نا، آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے غصے میں روحی کو باہر بھیج دیا۔ تو روحی سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں ان کو سنبھال لوں گی، ان کو محبت دوں گی جو عائزہ نے انہیں نہیں دی۔ اسے محبت نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اسے محبت کر کے سنبھالے گی، جبکہ اس کی معصومیت، اس کا بچپنا اسے لگ رہا تھا یہ سب کچھ بہت آسان ہوگا، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ کبھی بھی ایسے مرد کو قبول نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی عورت جو کسی اور عورت کی محبت یا عشق میں مبتلا ہو۔ نادیہ جان نے جب زورے سے یہ بات کی کہ تمہاری شادی روحی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ روحی کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے ہیں مطلب؟ آپ لوگوں نے سب کچھ پہلے ہی طے کر لیا تھا، بس مجھے آپ لوگوں نے فیصلے سنانے تھے۔ کیا میری کوئی مرضی شامل نہیں؟ میں کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتا؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا تو اس کے دادا جان خاموش ہو گئے۔ بیٹا یوں چلانا بند کرو، ٹھیک ہے؟ تم روحی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کون سا تمہارے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں جو تم اتنا غصہ دکھا رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولے تو وہ خاموش ہو گیا۔ گھر میں شاویز اور عائزہ کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی، مگر وہ خاموش تھا۔ بار بار اس کے بابا و ماما کہہ رہے تھے، تم کہتے ہو تو ہم تمہاری شادی بھی ساتھ ہی کروا دیتے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا تو میں چھوڑ کے تمہارے چھوٹے بھائی کی شادی کروا دیں۔ مگر وہ خاموش تھا، کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، پلیز خدا کے لیے آپ دوبارہ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات مت کیجیے گا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ شاویز کے پہلو میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سب کو یہی ظاہر کروایا تھا جیسے اسے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ نکاح کی تقریب ہو رہی تھی، وہ سب کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ سارے مرد اس کے دل کو کچھ ہونے لگا، ہاں اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ آج سے کتنے سال پہلے وہ یوں ہی اس کی پہلو میں دلہن بنی چھوٹی سی بیٹھی ہوئی تھی جب ان دونوں کا نکاح ہوا۔ اس کو دل کو کچھ ہونے لگا۔ روحی مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ روحی جانتی تھی وہ تکلیف سے گزر رہا ہے، فوراً سے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شاید وہ وہاں تھوڑی دیر اور کھڑا رہتا تو اس سے کچھ ہو جاتا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں آیا، سب کچھ تہس نہس کرنے لگا۔ روحی میکسی سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے آئی، ہر ایک چیز زمین پہ پھینک رہا تھا۔ روحی کمرے میں داخل ہوئی، آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا تاکہ توڑ پھوڑ کی آواز باہر نہ جاتی۔ کیا ہو گیا؟ وہ نرمی سے بولی، یہ ساری چیزیں توڑنے سے کیا آپ کو سکون مل جائے گا؟ روحی چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ روحی آہستگی سے اس کے پاس آئی، ایک دم سے وہ روحی کے گلے لگ کر بہت شدت سے رونے لگا۔ آج اسے رونے کے لیے کندھا چاہیے تھا، آج وہ بے بس ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کیوں اتنی بری طرح سے روئے جا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں آئی تھی چلی گئی تھی، مسلسل اذیت اور تکلیف سے گزر رہا تھا۔ اس نے روحی کو بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ روحی کو یوں لگا جیسے اس کی وصلیاں ٹوٹ جائیں گی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز آپ خاموش ہو جائیں نا، دیکھیں آپ بھی آپ کو ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی، آپ بھی آپ سے محبت نہیں کرتی تھی، آپ کو آپ ہی سے کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ وہ بچے کی طرح سے سمجھانے لگی۔ اب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اتنا بڑا مرد ہونے کے باوجود ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس ٹوٹ کے بکھر کر رو رہا تھا۔ وہ اسے سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ، آپ کو پتہ ہے، آپ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، آپ کو سنبھال لوں گی، آپ کو بہت ساری محبت بھی دوں گی، آپ مجھے اچھے بھی لگتے ہیں، وہ نرمی سے بولی۔ اس کا اور اس کا کچا ذہن تھا، نہ جانے کیسے وہ اس شخص کو ذہن میں بیٹھا لیا۔ وہ اب اس چیز پہ بھی تیار تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے خود دادا جان کو بولا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی، آپ کو سنبھالوں گی، جو آپ ہی نے آپ کو تکلیف دی میں آپ کو اس تکلیف سے نکال دوں گی، میں آپ کو بتاؤں گی میں آپ ہی سے زیادہ اچھی ہوں، آپ ہی سے زیادہ مجھے محبت دے سکتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور وہ حقوں کی طرح اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تکلیف اتنی تھی، وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اسے سنبھال نہیں پائے گا، مگر اس کے باوجود مسلسل ایسی باتیں کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت پہ بے ساختہ اس بات پہ مسکرا دیا۔ گڑیا، مجھے کبھی بھی نہیں سنبھال سکوں گی، آپ کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن مجھے پھر بھی آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے نا، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو سنبھال لوں گی۔ وہ بچوں کی طرح بول رہی تھی، ممکن نہیں آپ کو تکلیف ہوگی جب میری زندگی میں آؤ گی، میں بہت برا انسان ہوں، مجھے آپ کبھی برداشت نہیں کر سکو گی، میں کر لوں گی نا آپ کی محبت، آپ کو محبت دوں گی، آپ کے کر لیں گے نا مجھ سے شادی؟
آپ کو ایسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مجھے نہ کچھ ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے اسے بتانے لگی۔ وہ اس کے کچے ذہن کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ اس کے کچے ذہن میں کسی مرد کی محبت بیٹھے، مگر شاید وہ دل میں اس کی محبت بسانے لگی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اسے نہیں سنبھال سکے گی، اس وجہ سے وہ چاہتا تھا اسے اپنی زندگی میں شامل نہ کرے۔ وہ ضد لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر میں تمہیں تکلیف دوں گا تو تم برداشت کر لو گی؟ وہ صابت میں سر ہلا گئی۔ ہاں، میں سب کچھ کروں گی، لیکن تمہیں دیکھنا، میں آپ کو اس تکلیف سے نکال لوں گی۔ وہ نرمی سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ اسے سمجھا نہیں سکتا تھا۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی، مہندی میں شاویز کا نام، جسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل بے چین تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس شخص سے اس سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر پہلے بھی اس کی محبت اور جنون دیکھ کر اس کی زندگی میں شامل کیا تھا نہ اس نے پہلے کبھی محبت کی تھی، نہ اب اس سے محبت تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ آہستگی سے اس نے عائشہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کے گرفت میں لے لیے ہوئے ہتھیلیوں پہ بوسہ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تہ رہی تھی۔ عائزہ، تمہیں پتہ ہے بھائی کو تکلیف دے کر میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی جب میں سوچتا ہوں تم مجھ سے دور چلی جاؤ گی، تو میرے پاس نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ مجھے اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ عائزہ، مجھے پتہ ہے میرا بھائی کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن مجھے اس سے محبت ہے۔ اس محبت نے خود غرض بنا دیا۔ اب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہم دونوں کی اٹیچمنٹ ایک ساتھ یوں نہیں جانا، واپس آنا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ گزارنا، ان سب نے مجھے تمہاری محبت میں مبتلا کر دیا۔ پتہ نہیں کیسے میں جانتا تھا تم میرے بھائی کی منقوا ہو، اس کے باوجود تم سے محبت کرتا گیا۔ اسے اپنے قریب کرنے لگا، اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا، دھیرے دھیرے اس کے پشت کو سہلا رہا تھا، آہستگی سے اپنے لمس سے آشنا کروانے لگا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اس پہ محبت نچھاور کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہ شخص اذیت اور تکلیف سے گزر رہا تھا، وہ تکلیف جس سے کوئی بھی انسان گزرتے ہوئے محض موت کی دعا کرتا ہے۔ آخر تھک ہار کے وہ جائے نماز پر سر رکھ کے خدا کے سامنے نہ جانے کتنی دیر تک روتا رہا۔ اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل پہ اس کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھی، آنکھوں کے کٹورے لال ہو رہے تھے۔ دادا جان، میں روحی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے جس نے دیکھا وہ عائزہ تھی۔ روحی اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے روحی نے خود ہی اظہار کیا تھا، لیکن اس نے صرف دادا جان کے سامنے اظہار کیا تھا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ مگر دادا جان اس کی بات سن کے کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، روحی کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، لیکن اچھا تھا پہلے تم اظہار کر دیتے، تم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کروا دی جاتی۔ نہیں، میں بس روحی کے ساتھ سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی دھوم دھام سے شادی نہیں کرنی، لیکن میری تو بہت ساری خواہشات ہیں شادی کو لے کر، روحی جھٹ سے بولی تھی۔ اس نے عجیب نگاہوں سے روحی کی طرف دیکھا۔ میری کوئی خواہش نہیں ہے، اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ کی خواہشات پوری کرنی ہوگی، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے ساتھ نکاح مت کریں، نکاح تو بہت سادگی سے ہوگا۔ وہاں پر اس وقت شاویز کو اور عائزہ کو وہ بالکل اگنور کیے ہوئے تھے، نہ وہ ان دونوں سے کوئی بات کرتا تھا، نہ انہیں بلاتا۔ اگلے ہی دن ہی فائنل کر دیا گیا، جمعے کو ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ رات کو کمرے میں بالکنی میں کھڑا ہوا تھا جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مڑ کے دیکھا تو سامنے عائزہ کھڑی ہوئی تھی۔ عائزہ کو دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ جی محترمہ، فرمائیں آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ لہجہ سخت دل کو چیز دینے والا تھا، اور یہ شاید عائزہ کو تکلیف دے گیا۔ اس قدر سخت لہجے میں کبھی بات نہیں کی تھی اس نے۔ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ وہ نرمی سے بولی۔ کس چیز کے لیے؟ انجان بن رہا تھا، جیسے اسے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ میں نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ آپ ہیں کون جس چیز کی آپ نے مجھے تکلیف دینی تھی؟ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ اسے جانتا تک نہ ہو۔ دیکھیں، میں ماضی کو لے کر چلنے والا نہیں ہوں، میں اپنے ماضی کو بھول چکا ہوں۔ بہتر یہی ہوگا اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہیں، اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میرے ساتھ دوبارہ آ کر اس ٹاپک پہ بات مت کیجیے گا۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو مجھے اس چیز کا ساری عمر ملال رہے گا۔ میں نے ایسے انسان کو تکلیف دی جو میرے ساتھ مخلص تھا، لیکن میں شاویز سے محبت کرتی ہوں، یہ حقیقت بات ہے۔ میں نے آپ سے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی، کبھی نہیں۔ شاید مجھے آپ کی جنونی محبت پسند تھی، لیکن میں آپ سے دل سے محبت نہیں کرتی۔ آپ کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ جو محبت میں نے شاویز سے کی وہ آپ سے نہیں کی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ شاید اس بات نے مزید اس کا دل دکھایا تھا، وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔
بہت اچھا، شکریہ بتانے کے لیے، لیکن میں اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ جا سکتی ہیں۔ اور وہ چلی گئی تھی۔ ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے روحی آ گیا۔ آپ میرے ہونے والے شوہر کے کمرے میں کیا کر رہی تھیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ تمہارا شوہر تمہیں مبارک ہو روحی، میں بات کرنے آئی تھی، بس مجھے جلن ہوتی ہے نا۔ آپ میرے شوہر کے کمرے میں آج کے بعد مت آئیے گا، ابھی ہونے والا ہے میرا تو اپنا شوہر مانتی ہو نا۔ جمعے والے دن وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پہ سنجیدگی سجائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھا، نہ اس کی کوئی خواہش تھی۔ نکاح کے بعد وہ چھت پہ چلا گیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے لیے کتنا مشکل تھا اس رشتے کو قبول کرنا، کہیں وہ روحی کو اذیت اور تکلیف ہی نہ دے دیتا۔ وہ معاف کر چکا تھا عائزہ کو، کیونکہ عائزہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ وہ ظاہر کر چکی تھی کہ اس نے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی ہوئی کسی گہری سوچ میں گم تھی، جب شاویز نے آ کر اسے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ شاویز پلیز، میں ابھی بہت زیادہ پریشان ہوں، آپ دور رہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سن کر شاویز کو پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ آہستگی سے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، روحی کے ساتھ اس نے شادی ہی تو کر لی، یہ نہ ہو کہ وہ میرے کیے کی سزا روحی کو دے دے۔ پاگل ہو گئی ہو تمہیں پتہ ہے وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے، وہ کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دیں گے۔ روحی کے ساتھ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، کیا پتہ وہ روحی سے محبت کرتے ہوں، یا تمہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اس کی روحی کے ساتھ شادی ہونے پر۔ پاگل ہو گئے شاویز، وہ آہستگی سے شاویز کے قریب ہوئی، اس کے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے۔ بس مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں جانتی ہوں وہ اتنی آسانی سے روحی کو قبول نہیں کرے گا، اس نے شادی تو کر لی ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ شاویز پلیز، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی، مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلے ہی لمحے شاویز اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ شاویز کیا کر رہے ہیں؟ اپنی محبت سے آشنا کروانا چاہتا ہوں تاکہ دوبارہ تمہارے دماغ میں کوئی فضول سوچ نہ آئے۔ شاویز پلیز اتارے، میرا موڈ بہت شدید آف ہے۔ موڈ آف کر کے کیا ملنا ہے؟ کہتی ہو تو تم یہاں سے کہیں دور لے جاتا ہوں، جہاں ساری پریشانیاں، ساری ٹینشن دور ہو۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا کیونکہ میں تمہارے چہرے پہ اداسی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، بالکل اس کے قریب تھا، وہ سارا وزن اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے تم کتنی حسین ہو عائدہ، تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکا، اپنی محبت سے آشنا کروانے لگا۔ وہ تو ابھی گزری رات ہی نہیں بھول پائی تھی، ایک دفعہ پھر سے اپنی محبت سے آشنا کروا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، روحی بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے سو چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھا کیا، اس کی جولری کو اتارنے لگا۔ وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا، مگر زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ اسے سنبھال لے گی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ آپ آ گئے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر اگر اصابت میں سر ہلانے لگا۔ ہاں میں آ گیا ہوں، مگر نہ جانے وہ مزید روحی کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ وہ فوراً سے اس سے دور ہوتا ہوا جا کے بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں بند کرتا تو آنکھوں کے سامنے عائزہ کا چہرہ آنے لگ جاتا۔ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجنے لگا، بار بار بس اس کے دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی، اس وقت شاویز کی باہوں میں ہوگی، اس کے حصار میں ہوگی، وہ اس سے محبت دے رہا ہوگا۔ آپ، وہ نرمی سے بولی، دور ہو جاؤ، لیکن دیکھو پلیز خدا کے لیے مجھ سے دور رہو۔ جاؤ، نہ جانے کیوں وہ چلایا، اس وقت کسی کا بلانا اسے ڈسٹرب کر رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، بار بار اس سے پوچھ رہی تھی، اگر اب تم نے مجھے بلایا تو بہت برا پیش آؤں گا روحی، پلیز میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ جا کے سو جاؤ، چینج کرو۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کافی وقت بعد وہ چینج کر کے آئی تو ابھی تک کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا، لیکن ارد گرد دوڑتا ہوا دھواں اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ وہ ڈر گئی تھی، اتنے غصے میں سے اس کے بات کرنے پہ، اتنے غصے میں اس کے چلانے پہ، مگر دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا، آہستگی سے اس کے پاس آئی، پیچھے سے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کے کندھے پہ بوسہ دیا۔ آپ سچ میں اداس ہے نا؟ اس نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، وہ جو پہلے اسے ڈانٹ چکا تھا، پریشان تھا۔
روحی سو جاؤ نا پلیز، آپ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ کیونکہ میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتی، آپ کے چہرے پہ اداسی مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ کیوں؟ بتاؤ مجھے، اپنے کچے ذہن میں میری محبت کو مت ڈالو۔ میرے کچے ذہن میں آپ کی محبت ڈھل چکی ہے، میں آپ سے دوری برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ نرمی سے بولی، ایک دم سے اسے اپنے آپ میں قید کر گیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو دوری برداشت نہیں ہوتی تو میں بھی ٹرائی کر لیتا ہوں کہ میں کب تک آپ کی دوری کو برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اپنی لمس سے آشنائی دلائی۔ جیسے جیسے اپنی محبت کی بارش کر رہا تھا، وہ روئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر اس کے لمس میں نرمی تھی، محبت تھی جس سے وہ آشنا کروا رہا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے محسوس کیا تو اسے لگا کہ اب وہ عائزہ سے محبت کرتا ہے، رشتے کو اتنا آگے بڑھانے میں وہ وقت لے گا۔ تب ہی تو وہ اتنے آرام سے اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، مگر نکاح کی رات وہ اس کے اتنا قریب آ جائے گا، اس چیز کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ کمرے میں ہی موجود نہیں تھا، وہ بکھری ہوئی حالت میں بیڈ پہ سو رہی تھی۔ جب اٹھی تو اس نے اپنے بالوں کو کیچن میں جکڑا تھا۔ اس وقت وہ اس کی ٹی شرٹ میں موجود تھی، اپنے وجود پر اس کی ٹی شرٹ بساختہ اس کے لبوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب وہ فریش ہو کر آئی تو وہ سادہ سے ہلکے پھلکے لباس میں موجود تھی، بھیگے ہوئے بال، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے محبوب کو حاصل کر لینے کی چمک ہو۔ اتنی جلدی اپنے سے بڑے مرد کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی خوشی دیکھ کر گویا سبھی مطمئن ہونے لگے، مگر وہ صبح سے گھر نہیں تھا۔ رات کو وہ لیٹ واپس آیا تو وہ کہنے لگی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ بار بار ضد کر رہی تھی، سونے کے بجائے ایک دفعہ پھر سے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ وہ وقت گزرنے لگا، عائزہ اور شاویز امریکہ چلے گئے۔ وہ کچھ سال وہاں پہ رہنا چاہتے تھے، اور اب وہ دونوں ہی ہوتے تھے گھر میں یا بڑے ہوتے تھے۔ ہمیشہ عائزہ کو شاویز کے ساتھ دیکھ کر اس سے کچھ ہوتا تھا، مگر اب وہ چلی گئی تھی، اب تو اس کی آنکھوں کے سامنے بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی قربت میں اسے تکلیف دے جاتا تھا، وہ بار بار اسے تکلیف دے چکا تھا۔ روحی ہر بار برداشت کر جاتی، اسے کہتی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا، میں آپ کو اپنی محبت سے ٹھیک کر لوں گی۔ وہ اپنی محبت کرتی تھک چکی تھی۔ ان کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، اور ان 3 سالوں میں وہ بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا، وہ خود نہیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات کے وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی، وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، پیچھے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے سگریٹ اتنے سالوں میں پی کہ وہ حیران تھی۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، ایسگی سے زمین پہ بیٹھ گئی۔ وہ حیران ہوا، نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ نرمی سے پوچھا تو اس نے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، نیچے فرش ٹھنڈا ہے، اٹھ جاؤ، نیچے سے بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے گھٹنوں پہ سرکتے ہوئے بولی، کیا کروں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، محبت عشق میں بدل چکی ہے۔ آپ آپ کو پتا ہے میں کتنا ٹوٹ کے آپ کو چاہنے لگی ہوں، لیکن اب کہیں نہ کہیں آپ مجھے تکلیف دے جاتے ہیں۔ وہ نرمی سے بولی، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، وہ اس کے سینے سے لگ گئی، آنکھیں بند کر لیں، دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سلہانے لگا۔ وہ ٹھنڈ سے کپکپا رہی تھی۔ کہاں تھی؟ باہر ٹھنڈ میں کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ آپ مجھے لینے نہیں آئے؟ آپ نے بولا تھا میں 5 منٹ میں آتا ہوں، بیٹھ کے باتیں کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے باہر ٹھنڈ میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا وجود کب کب پانے لگا، اور وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کے لیے روحی اہم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ گھٹنے سے گھنٹے سے روحی میں کا کمرے میں انتظار کر رہا تھا۔ یہ بات بھول چکا تھا کہ روحی کو انتظار کا بول کے آیا تھا، جہاں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ، آپ مجھے تکلیف بہت دے دیتے ہیں کبھی کبھی، وہ نرمی سے بولی۔ نہیں، تکلیف نہیں دینا چاہتا اپنی جان کو، وہ محبت اور انداز میں بولا، لیکن آپ دے رہے ہیں۔ جہاں تکلیف ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں روحی، میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آج پہلی دفعہ اس کے منہ سے روحی نے اپنے لیے یہ لفظ سنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو مجھ سے محبت نہیں نہیں ہو سکتی۔ اتنے سالوں میں آپ نے پہلی دفعہ بولا، کہا واقعی میں آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پوچھنے لگی، روحی تم نے مجھے مجبور کیا، مجھے محبت کسی اور سے تھی، لیکن مجھے تم سے عشق ہو گیا روحی۔
وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی، وہ چمک جو ایک وقت میں وہ کبھی عائزہ کے لیے دیکھتی تھی، مگر آج وہی چمک، وہی محبت وہ اپنے لیے دیکھ رہی تھی۔ 3 سال اس نے لگائے تھے یہ چمک، یہ محبت کا اظہار سننے کے لیے۔ آج وہ 3 سال بعد اسے بتا رہا تھا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، اسے بے پناہ چاہتا ہے۔ سچ میں؟ وہ وساوت میں سر ہلانے لگا۔ سچ میں محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے گلے لگ گئی تھی، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، اس کا وجود لرزنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ اپنے رات، اپنے لمحے، اپنا لمس، اپنی ہر شدت اس کی محبت کے نام کر رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ محسوس بھی کر رہی تھی کہ اس کے لمس میں جو اپنائیت تھی، اور اس کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرانے لگی۔ آخر اس شخص کو نکال لیا تھا، اس کو اپنا فیصلہ ٹھیک لگتا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس نے اچھا کیا، اسے ٹوٹنے سے بچا لیا۔ وہ بھی ٹوٹا ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی سے جوڑنے کے لیے آ گئی، ٹوٹا بکھرا تھا، آہستہ آہستہ جوڑتی گئی، اس کے دل کو اپنے ساتھ جوڑ لیا جب ٹوٹنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اب اگر ٹوٹتا تو وہ ساتھ اس کی معصوم کے دل کو بھی توڑ دیتا، کیونکہ ان دونوں کے دل آپس میں جڑ چکے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس میں اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ عائزہ کو بھول کے روحی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ روحی نے بھی اس احساس دلایا کہ ٹوٹے ہوئے مرد کو ایک عورت سنبھال لیتی ہے، اور روحی کی محبت نے بھی شاید اسے زندگی میں اتنا آگے بڑھنے پہ مجبور کر دیا۔